السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں سر سید احمد خان کا تعارف۔ جی دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان نام تھا اور سر خطاب تھا۔ 18 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس لیے وہ تقی سید کہلاتے تھے۔ سر سید کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور ان کا تعلق ہمیشہ دربار سے رہا۔ ان کا گھرانہ علم و فضل، رشد و ہدایت اور حسب نسب کے لحاظ سے ہمیشہ ممتاز رہا۔ سر سید کے دادا فارسی کے شاعر تھے اور سر سید کے قول کے مطابق ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان سر سید کے پاس موجود تھا، جو جنگ آزادی 57 کے ہنگاموں میں تلف ہو گیا۔ سر سید کے والد سید متقی کی بھی مغلیہ دربار میں بڑی رسائی تھی۔ مولانا حالی نے حیات جاوید میں سر سید کے حوالے سے لکھا ہے کہ سر سید کہتے ہیں، میں بارہا اپنے والد کے ساتھ اور پھر تنہا بھی اس خاصے دربار میں گیا ہوں۔ اس دور کے رواج کے مطابق سر سید کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ علوم مطلوعہ پر عبور حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے علم ترکیبی تحصیل کی۔ اپنے ماموں نواب زین العابدین سے ریاضی بھی پڑھی۔ خاندانی رواج کے مطابق انہیں دربار سے وابستہ ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے دربار سے وابستگی پر ملازمت کو ترجیح دی۔ انہوں نے 1838 میں سرکاری ملازمت کا آغاز دلی میں رشتہ دار کی ملازمت سے کیا۔ 1839 میں نائب میر منشی ہو گئے۔ 1840 میں سر سید نے منصف کا امتحان پاس کر لیا اور مین پوری میں منصف بن گئے۔ 1846 سے 1854 تک دلی میں صدر امین کے عہدے پر فائز رہے اور 1855 میں تبدیل ہو کر بنجور چلے گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی کے ہنگامے کے دوران میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی اور مغلیہ سلطنت کے زوال سے دل برداشتہ ہو کے ترک وطن کر کے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر جلد ہی مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑ کر خود گوشہ آفت میں پناہ ڈھونڈنے کے ارادے کو بدل کر قوم کی رہنمائی کے لیے ہندوستان میں رہ کر قومی خدمات انجام دینے کا عزم کر لیا۔ 1858 میں صدر الصدور کے عہدے پر ترقی پا کر مراد آباد چلے گئے۔ 1841 میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سید احمد اور سید محمود اور ایک کمسن بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری اب تنہا سر سید کے کندھوں پر آ پڑی، جن کی عمر اس وقت صرف 44 برس تھی۔ چنانچہ اس ذمہ داری کو بھی انہوں نے بطریق احسن پورا کیا۔ مئی 1862 میں وہ غازی پور تبدیل ہو گئے۔ یہ سال ان کی زندگی کا ایک اہم سال ہے کہ اسی سال انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1864 میں جب ان کا علی گڑھ تبادلہ ہو گیا تو سائنٹیفک سوسائٹی کا وقت اور عملہ بھی ساتھ لے گئے۔ اسی سال وہ رائل لندن کی ایشیاٹک سوسائٹی کے رکن منتخب کیے گئے۔ اگست 1867 میں ان کی ترقی بطور جج ہو گئی اور وہ علی گڑھ سے بنارس چلے گئے۔ اپریل 1869 میں رخصت لے کر انگلستان کا سفر کیا۔ اس سفر میں جہاں انہوں نے انگلستان کے علم و فنون کے مراکز کا مطالعاتی دورہ کیا تھا، وہاں اپنی مایہ ناز تصنیف خطبات احمدیہ بھی ترتیب دے کر شائع کی۔ 24 مارچ 1858 کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ 4 دن کی علالت کے بعد بالآخر 27 مارچ 1898 کو جان آفرین کے سپرد کی۔ اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اس طرح اردو ادب کا یہ ستارہ اپنی تابانی دکھا کر ڈوب گیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔